بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کیسے مقدر بدلتی ہے۔ قصہ انبیاء۔ دعا کیسے مقدر بدلتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے ملٹی ملینئر تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو آزمایا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کی بہت ساری اولاد تھی اور ساری ایک ساتھ فوت ہو گئی۔ وسیع عریض رقبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئی اور اللہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دی۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے رحم مانگا۔ ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا۔ ان کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ دولت اور شان و شوکت عطا کی۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی۔ ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ اس طرح اللہ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بے بسی کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، وہ بچہ پتے نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دے۔ اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور ایسی بیوی میں سے بچہ دے دیا جو بچے پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اور کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ اے زکریا، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکی کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری عورت تو بانجھ ہے، میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اس طرح ہوگا کہ مجھ پہ آسان ہے، میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھی۔ پھر قرآن میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گیا تو بے بسی کا یہ عالم تھا، قرآن کہہ رہا ہے وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھا، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام بے بسی میں اللہ کو پکارا، اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہم نے یونس علیہ السلام کی کال کو آنسر کیا اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا، ابراہیم کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کا بیٹا دے کر دکھایا، یوسف کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا، موسیٰ کو سمندروں میں خشک راستے نکال کر دکھایا۔ ہم جیسے پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی نئے سفر کا آغاز ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر، اور وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس یقین اور بھروسے کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے نبوت سے بھی نواز دیا اور بادشاہت سے بھی نواز دیا۔ جو کوئی بھی اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو، اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ نے خود کہا، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کو تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔